بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی اور خوبصورت طریقے سے گزر رہی ہوگی۔ تو ڈیئر آج ابھی اس بند کی تشریح شروع کرتے ہیں، اور تشریح کچھ یوں ہے، یہ جو بند ہے اچھا، یہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ بیتاب سے آئی آواز آئی آواز آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آئی آواز غم انگیز کے معنی غم کو بڑھانے والا، افسانہ کہانی، اشک کے معنی آنسو، اور بیتاب کے معنی بے قرار، لبریز کے معنی ہے بھرا ہوا۔ تو یہ شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ آئی آواز، کہیں سے یہ آواز آئی، اور وہ آواز جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تھی، اور جس سے یہ شکوہ کیا گیا تھا، اے مجھ سے کہانی بیان کرنے والے مسلمان، شاید تیری کہانی واقعی ایسی ہے کہ جس کو سن کر دل میں غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم نے جان لیا ہے کہ تیری زندگی کا جو پیالہ ہے وہ بے قرار آنسو کے جو خون ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے قوم کی زندگی کے وہ حالات جو تو نے اپنی نظم شکوہ میں بیان کیے ہیں وہ واقعی درد سے بھرے ہوئے ہیں، واقعی درد سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جواب ملتا ہے، اور یہ ویسے بھی یہ شکوہ کا جواب ہے، اور جو درد سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی شاعر شعر میں کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے یہ آواز آئی، اور آواز کہاں سے تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آسمانوں کے بادشاہ کی طرف سے تھی، کہ اقبال تیری جو آواز ہے اور تیرے جو بے قرار آنسو ہیں یہ واقعی درد سے بھرے ہوئے ہیں، تیرا دل جو ہے یہ غم سے بھرا ہوا ہے، اس لیے تو یہ آنسو بہا رہا ہے، اور تیرا جو صبر کا پیمانہ تھا تو یہ لبریز ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت ذات دیکھ چکا ہے، اور مسلمان بھائیوں کی حالت تو دیکھ چکا ہے، اس لیے تو وہ حالت بیان کر رہا ہے، اور تیرا دل جو ہے یہ غم زدہ ہو گیا ہے، اس لیے تو اپنے غم زدہ دل کو قرار دلانے کی کوشش کرتے ہو، اور تیرے جو آنسو بے قرار آنسو ہیں وہ بہہ رہے ہیں، تو اس لیے غم سے جو تیرا دل نڈھال ہے
تو اس غمزدہ دل کی پکار ہم سن چکے ہیں. یہ شعر کی تشریح ہو گئی. نیکسٹ شعر کی طرف بڑھتے ہیں. آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. آسمان گیر کا مطلب کیا ہے؟ آسمان میں پھیل گیا. نعرہ آواز، مستانہ مست کرنے والی آواز، مست کرنے والا نعرہ. کس قدر شوخ چالاک زبان ہے تیرا، زبان ہے دل دیوانہ تیرا. دل دیوانہ یعنی پاگل دل، جنون سے بھرا ہوا دل. اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اے شاعر، جو مستی کے عالم میں تو نے اونچی آواز میں مجھ سے جو فریاد کی تھی اور جو بلک کیا تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچا، بلکہ سارے آسمان والوں نے اور مخلوق والوں نے تیری وہ فریاد سنی. اور تیرا جو نڈھال دل ہے، غم سے بھرا ہوا دل جو ہے، یہ کتنا بہادر ہے کہ اس نے ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، سارے نتائج کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، اور جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا، اور حالات کی پرواہ کیے بغیر جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو مستی کے عالم میں اور جنوں کی حالت میں ایسی باتیں کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی حیران کن بات نہیں ہے. ہم تمہاری مجبوری جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے، ارشاد کیا جا رہا ہے کہ اے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تیری مجبوری ہم سمجھتے ہیں. ہم نے تمہاری ایک ایک بات کو سنا ہے. تیری ایک ایک بات جو ہے، فریاد جو ہے، یہ ہم تک پہنچی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تو فریاد کیوں کر رہا ہے، تو شکوہ کیوں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے شکوہ کرنے کی. تو یہ شعر جو ہے اس کی تشریح ایک دفعہ پھر سنیں. شعر میں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تیرا جو غمزدہ دل تھا، نڈھال دل تھا، تو اس کی جو آواز تھی وہ ہم سن چکے ہیں. اور تیرا جو انداز تھا وہ شوخ ضرور تھا، اور تیری جو کیفیت تھی تو وہ کیفیت کیسی تھی، یعنی تو نے جو کچھ کہنا تھا وہ پرواہ کیے بغیر تو نے کہہ ڈالا. اور مستی کے عالم میں اور جنوں کی جو حالت میں ایسی باتیں کر دینا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہم تمہاری مجبوری سمجھتے ہیں. ہم نے تمہاری ایک ایک بات کو سنا ہے، یعنی تو جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ ہم سمجھ چکے ہیں. اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی. نیکسٹ شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے. آخری شعر یہاں پہ آج کے لیے. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. یہ بات شاعر میں کہتے ہیں کہ یہ بات تیری احسن مندی نعمت کا اظہار کر رہی ہے. تیری احسن مندی کا اظہار کر رہی ہے، یعنی شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو. حسن ادا اچھے طریقے سے، حسن ادا کے معنی اچھے طریقے سے. یہ بات تیری احسان مندی نعمت کا اظہار کر رہی ہے کہ تو نے مجھ سے گلہ تو کیا ہے اور فریاد کی بھی ہے، اور ایک اچھے طریقے سے فریاد کی بھی ہے، ایک اچھے طرح سے فریاد کی بھی ہے. اور اس طرف فرق کیا ہے جو ایک بندے کو اپنے خالق کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی جو فریاد جس طرح کرنی چاہیے، وہ فریاد جس طریقے کو تم نے اختیار کیا تو یہ طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا. یعنی جو طریقہ آپ اختیار کر چکے ہیں تو یہ صحیح طریقہ اختیار کیا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ تو نے شکوے کے جس انداز سے بندے کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جو انداز اختیار کیا تھا تو یہ انداز جو ہے
یہ انداز اور تو نے جس طرح گلہ کیا ہے اور تو نے جو طریقہ اختیار کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو ایک بندے کو اپنے خالق کے ساتھ کرنا چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ تو نے شکوے کا جو انداز، اس انداز سے اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر دیا ہے، یعنی تیری اس فریاد کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے تو ہم کلام ہو گیا ہے، یعنی تیری وجہ سے تیرے اور جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو یہ وہ تو ہم کلامی کر رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے شکوے کے اس انداز سے بندے کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر دیا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اس بند کی ایک دفعہ پھر سارے بند کی تشریح میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ شاید اس بند میں کہتے ہیں کہ انسان کا جو نالہ ہے اور فریاد سن کر بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ تیری کہانی در سے بھری ہوئی کہانی جو تھی وہ ہم نے سن لی، تیرا جو پیالہ بے قرار تھا آنسوں سے بھرا ہوا تھا، تیرا مست کر دینے والا نعرہ، آسمان کی جو وسعتیں ہیں، جو بلندیاں ہیں، اس میں پھیل گیا ہے تیرا نعرہ، اور تیرے دیوانے دل کی جو زبان ہے وہ کس قدر شوق اور بے باک ہے۔ بے باک مطلب نہ ڈرنے والا۔ اگرچہ تو نے شکایت کی ہے لیکن اسے حسن خوبی سے ادا کیا، یعنی لیکن اسے حسن خوبی سے ادا کیا کہ شکایت جو ہے وہ شکایت نہ رہی، بلکہ وہ شکایت جو ہے جو تھی وہ شکر بن گئی، اور تو نے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ والسلام۔